تو ایک فضیلت وہ علم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو فرشتوں پر عطا فرمائی، اور فضیلت کا دوسرا پہلو وہ یہ تقوی والا پہلو ہے۔ اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ نیکیوں کے چھوٹنے پر کم، گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ بھڑکتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی، برس رہی ہیں، نعمتوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ رحمت عام ہے اللہ کی، لیکن ایک رحمت خاص کا معاملہ ہے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری اس ماہانہ نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے تقوی اور اس کی برکات اور ثمرات۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ تقوی کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مزید یہ کہ اس تقوی کی صفت کو جب بندہ اختیار کرے تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا برکتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ پھر یہ بات بھی انشاءاللہ زیر گفتگو آئے گی کہ یہ تقوی کی صفت اگر دل میں ہو تو اس دنیا کے معاملات بھی سنور سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، اور آخرت تو خیر ہے ہی ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین سے وعدہ بھی فرمایا ہے۔ لفظ تقوی اس کا جو لغوی مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ ہے بچنا، اور شرعی طور پر اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، یعنی اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کا لغوی مفہوم ہے بچنا، لیکن جب دینی پیراڈائم میں، دینی تناظر میں شرعی طور پر اس پر کلام ہوتا ہے تو مقصد ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہونا، خوف اس کی ناراضگی کا، اس کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا، اور اس احساس کے ساتھ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میری پکڑ نہ کر لے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو سادہ الفاظ میں تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح بڑی اہم ہے اور جا بجا قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ آتا ہے، چنانچہ کچھ مقامات قرآن حکیم کے ہم انشاءاللہ آج دہرانے کی کوشش کریں گے جہاں تقوی کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، گو کہ بہت مرتبہ کیا گیا، کچھ آیات کا تذکرہ اور بعد میں کچھ احادیث مبارکہ بھی کبھی ذکر ہوگا۔ تقوی وہ صفت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو فضیلت عطا فرماتا ہے فرشتوں پر۔ جہاں ایک فضیلت ہم جانتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہے، جو مشہور واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے، اور پھر ان کو علم عطا کیا جانا، فرشتوں کی طرف سے سوال اٹھنا کہ ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک پورا مشاہدہ کرا دیا، اور پھر فرشتوں نے بھی تسلیم کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم تو وہی جانتے جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اشیاء کا علم بھی عطا فرمایا، پھر علم ہدایت بھی عطا فرمایا۔ تو ایک فضیلت وہ علم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو فرشتوں پر عطا فرمائی، اور فضیلت کا دوسرا پہلو وہ یہ تقوی والا پہلو ہے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے سورہ تحریم میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، اور اللہ نے جو انہیں حکم دیا اسی پر وہ عمل درآمد کرتے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فرشتوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔
البتہ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں بدی کی صلاحیت بھی رکھی گئی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی گئی، اس میں اس کا امتحان ہے۔ بدی کی صلاحیت ہے، گناہ کر سکتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، تو یہ عظمت کا پہلو ہے۔ چنانچہ انسان کی عظمت کا ایک پہلو فرشتوں پر وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہستی ہے انسان کی جس کو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی گئی، مگر وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ طرز عمل اس کے لیے فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ رہی یہ بات کہ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ تقویٰ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا، جہاں صحابہ کرام بیٹھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور وقت کے خلیفہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے مجلس میں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور سوال اٹھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ ڈسکشن کرنا، اس کو محدثین کی اصطلاح میں مذاکرہ کہتے ہیں، ہم لوگ ڈسکشن کہیں گے اس کو۔ وہ آپس میں بیٹھ کے دہراتے بھی تھے، خاص طور پر احادیث کو دہراتے تھے یاد رکھنے کے لیے، اور پھر دینی معاملات کو، دینی مسائل کو سیکھنے کے لیے بھی باتوں کو دہرایا کرتے تھے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں مذاکرہ کہا جاتا ہے۔ خیر، سوال اٹھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو اس مجلس میں ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے قاری، سب سے بڑے قاری صحابہ کرام میں، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جواباً ایک سوال کیا کہ امیر المومنین یہ فرمائیے کہ اگر کسی پگڈنڈی سے یعنی تنگ راستے سے آپ کا گزر ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اور اس تنگ راستے سے آپ کو گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو، لباس کو سمیٹ کر بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ تو عرض کی کہ اسی بچ کر نکلنے اور چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کی تھوڑی سی تعبیر تشریح کے طور پر پھر یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے بہت سارے کانٹے ہیں، فرائض و واجبات پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ کانٹے ہیں، نماز ضائع ہو رہی ہے، زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہے، اینڈ سو آن۔ اسی طرح حرام کا ارتکاب کرنا، سود خوری ہے، بے حیائی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے وغیرہ، یہ بھی کانٹے ہیں۔ ان سارے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی مستقل کوشش کرنا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چلے جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ فضیلت کا باعث بھی ہے، لیکن یہ پوری زندگی کا طرز عمل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کانٹوں سے، گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں انسان کی فضیلت اس تقویٰ کی روش کی وجہ سے ہے، وہیں اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پوری قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹا ڈالا۔ یہ جو سابقہ اقوام کے واقعات قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کی گندے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے ناپ تول کی کمی کے جرم کی پاداش میں ہلاک کی گئی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا تو ایک قوم کو انہوں نے غلام بنا کر ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی تھی۔ ان جرائم کے ارتکاب پر اللہ کا عذاب بھڑکا۔ تو بہت توجہ کیجئے گا، نیکیاں بھی کرنی ہیں، اللہ کے احکامات جو کرنے والے ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے جن کاموں سے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یاد رہے، اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ نیکیوں کے چھوٹنے پر کم، گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ بھڑکتا ہے۔ اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ نیکیوں کے چھوٹنے پر کم اور گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ بھڑکتا ہے۔ چنانچہ پچھلی قوموں کا جو ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا وہ یہی معاملہ ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، پیغمبر کی بات کو رد کر دینے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو توڑ دینے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو یہ تو کچھ بنیادی تمہیدی گفتگو تھی۔ اب آئیے براہ راست جو موضوع کا حصہ ہے کہ اس کی برکات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سچی بات یہ کہ یہ تقویٰ کی روش اتنی جامع ہے اور اس قدر پوری زندگی پر محیط اور پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کی برکتیں بھی اور آخرت کی برکتیں بھی اس صفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اچھا، یہ تقویٰ کا معاملہ کتنا اہم ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں جو آپ تلاوت کرتے آیات، عام تو ہیں معروف وہ نکاح کے موقع پر 4 آیات کی تلاوت، لیکن حضور علیہ السلام کے اکثر خطبات میں
ان 4 آیات کی تلاوت کا معمول ہمیں ملتا ہے، جو تلاوت آپ خطبہ نکاح میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ابھی ابتدا میں تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی حضور تلاوت فرماتے، اس میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، اور پھر حضور تلاوت فرماتے سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71، اس میں بھی تقوی کا تذکرہ آیا۔ تو شادی بیاہ کا موقع، ایک گویا کہ زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، یہ اور مواقع پر جہاں مسلمان جمع ہو جاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 آیات کی تلاوت فرماتے جن میں 4 مرتبہ تقوی کا تذکرہ آیا ہے۔ اب آئیے اس کی چند برکتوں کو چند آیات قرآنی کی روشنی میں پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں برکتیں اور ثمرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ بالکل قرآن حکیم کے شروع میں آ جائیں، ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے اپنے بارے میں سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں، ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن بالکل شروع میں یہ بھی کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے معاذ اللہ کہ بھئی انسانوں کے لیے کہ متقین کے لیے، سب کے لیے یا کچھ کے لیے ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں بلکہ وہ ایکسپلینیشن ہے۔ پوٹینشلی پرائمریلی قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ملے گی کن کو؟ جن میں تقویٰ ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، بارش برس رہی ہو، جو چاہے اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جو اپنے برتن کو الٹا کر دے گا اس کو فائدہ نہیں مل سکتا۔ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی آ رہی، جس کو چاہیے اگر وہ روشنی لینا چاہے تو کھڑکی دروازے کھولے رکھے، روشنی آ جائے گی، لیکن وہ پردے ڈال دے کھڑکی دروازوں پر تو روشنی تو موجود ہے، اس کو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ہدایت تو موجود ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ تو موجود ہے قرآن حکیم، جو دل کو لاک کر کے بیٹھ جائے، جس کے دل میں طلب و تڑپ نہیں، جس کے دل میں احساس نہیں اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرنے کا، جس کے دل میں اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ہدایت کیا ہے؟ یہی تو سارا معاملہ ہے، اسی کی ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہدایت کن کو ملے گی؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ملے گی ان کو جو تقویٰ کی روش پر ہوں، جو بچتے بچتے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہیں احساس ہے کہ یہ زندگی الٹ اپ نہیں، یہ پرپز لیس نہیں، یہ بے مقصد نہیں، جنہیں احساس ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے، دوبارہ زندگی ملے گی، ہمیں اس پوری زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے انہیں قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو مزید ہدایت اور اس پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ تقویٰ کی برکات کا تذکرہ اب شروع ہوا کہ جہاں یہ ذکر بھی ہے قرآن میں کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور پھر ایک تذکرہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک التجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، رحمت خاص کی، خاص رحمت کی۔ ایک اللہ کی عام رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، کیا تمام مخلوقات کے لیے، پھر تمام انسانوں میں جانوروں معاف کیجیے گا مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کفار کے لیے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں، نعمتوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ رحمت عام ہے اللہ کی۔ لیکن ایک رحمت خاص کا معاملہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی التجا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رحمت خاص رکھی آخری امت کے لیے، لیکن وہاں ذکر کیا آیا؟ سورہ اعراف کی آیت 156 اور پھر آگے 157 میں تفصیل ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ خاص رحمت تو ان کے لیے میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، یتقون، جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے۔ تو ایک اللہ کی رحمت عام ہے، رحمت عام وہ ہر ایک کے لیے ہے، ایک اللہ کی رحمت خاص کا معاملہ ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ اللہ کے متقی بندوں کے لیے۔ اسی کی طرح ایک اور بات ہے، ایک ہے اللہ کی معیت، ساتھ ہونا، ایک معیت ہے خاص، ایک معیت ہے عام۔ عام معیت کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کی نظر کرم نہ ہو تو سانس نہیں چل سکتی کسی کی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ اس کی معیت ہر ایک کے ساتھ، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یہ ایک عام معیت ہے، عام ساتھ ہے اللہ کا۔ لیکن ایک اللہ کی معیت خصوصی ہے، سورہ نحل کے آخر میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے خاص طور پر جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ یہ وہ اللہ کا خصوصی ساتھ ہے
جو اس کے متقی بندوں کو میسر آتا ہے، جس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور جب ان کے دل میں طلب و تڑپ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی اور اس کا خوف بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں بھی فرمایا، ان اللہ، مشہور الفاظ ہیں بار بار دہرائے گئے قرآن میں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی اس کو محسوس کرے، اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بندے کے لیے۔ شرط کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ اللہ محبت کرتا ہے، اور بھی اعمال بتائے گئے، لیکن آج موضوع تقوی کا، اس سے صرف یہی مقام پیش کیا جا رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دل میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سورۃ الطلاق میں تقوی کی کچھ برکتوں کا ذکر کیا۔ عجیب معاملہ ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الطلاق، اور اس میں کچھ مسائل بھی طلاق کے بیان ہوئے، لیکن بار بار اس کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں تقوی کا تذکرہ آیا، اس لیے کہ گھروں کے معاملات کو بھی درست اسی وقت رکھا جا سکے گا جب اللہ کا خوف دل میں ہو۔ باہر تو لوگوں کا کوئی احساس کر لیتا ہے، بڑوں کا احساس کر لیتا ہے، کوئی پولیس والوں کا احساس کر لیتا ہے، کوئی دیگر فورسز والوں کا احساس کر لیتا ہے، تنہائی میں کیا کرے گا؟ تو بار بار قرآن میں خاندانی معاملات کا جہاں تذکرہ آتا ہے، لفظ تقوی بار بار قرآن میں آیا۔ اسی لیے خطبہ نکاح کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت فرماتے ان میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا۔ تو سورہ طلاق میں ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت برکتیں دنیا اور آخرت دونوں کی تقوی کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ آج کل ایک آہت ہے نا، ہمارے دور کی بات ہے نا، کہ لوگوں کو وظیفے بہت چاہیے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے کچھ اچھے اذکار پڑھے جا رہے ہیں اور صورتوں کی تلاوت کی جا رہی، تو اچھی بات ہے، ان کا سہارا لینا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو وظیفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ قرآنی وظیفہ ہے، وہ پڑھنے والا کم ہے اور کرنے والا زیادہ ہے، وہ پڑھنے والا کم ہے اور کرنے والا زیادہ، لیکن وظیفہ ایسا ہے کہ سارے معاملات دنیا کے، بلکہ سارے مسائل دنیا کے یا آخرت کے، ان کا حل نکل آتا ہے۔ اب گنتے جائیے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مخرج نکال دیتا ہے۔ ایگزٹ کو کہتے ہیں نا مخرج، عربی میں مخرج، ایگزٹ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اس کے لیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ سورہ نساء کی یہ 2 آیات ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا بات کا؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ تو وہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ مخرج اس کے لیے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اگلے الفاظ سنیں ہم سب کا مسئلہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، شیورٹی پوری، کوئی شک نہیں ان جملوں میں، ان کلمات میں۔ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے الفاظ و توکل کے بارے میں، اگر وہ بھی بہت پیارا مقام ہے قرآن کا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ بات ہے اللہ پر اعتماد کرنے کی، یقین کرنے کی، بات ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، بات ہے اللہ پر واقعتاً ٹرسٹ کرنے کی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے سورہ طلاق میں اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ پر وہ توکل کرے بندہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے مزید فرمایا گیا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ کون سے کاموں میں؟ اسپیسیفک بات نہیں بیان کی گئی، سارے کاموں کے اندر۔
اور مجھ سمیت کون ہم میں سے ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے ساتھ کوئی مشکل لگی ہوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایشوز میرے ساتھ اٹیچ نہیں؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آگے فرمایا کہ من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اجر عظیم اس کے لیے عطا فرمائے گا، بلکہ تیار فرمائے گا۔ یہ آخرت کا مسئلہ بھی ہے، اللہ گناہوں کو دور کر دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اجر عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے تیار فرمائے گا۔ اب آپ غور فرما لیجئے، کوئی بچتا ہے دنیا اور آخرت کا مسئلہ؟ اللہ مشکلات سے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان نہیں، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر توکل کرے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرما دے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، مراد گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ اجر عظیم اس کے لیے تیار فرمائے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ وظیفہ صرف پڑھنے والا نہیں ہے، یہ وظیفہ کرنے والا ہے، اور جان ادھر ہی نکلتی ہے۔ ابھی آگے چند احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گناہوں سے بچنے کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ کچھ احادیث ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ برکتیں ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ پھر یہ تقوی اتنی اہم صفت ہے کہ افراد کی مشکلات کیا، پوری قوم کی مشکلات کو اللہ دور فرما دے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 93 سے 96 کے درمیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم یقیناً آسمان سے بھی برکتیں عطا فرماتے اور زمین سے بھی برکتیں عطا فرماتے۔ پوری قوم کے لیے تقوی کی روش، بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمان سے بھی برکت عطا کرتا ان کو اور زمین سے بھی برکت عطا کرتا۔ پتہ چلا صرف انفرادی نہیں، اجتماعی سطح کی مشکلات کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تقوی کی روش کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ اس کی برکتیں، اس تقوی کی روش کی برکتیں انفرادی سطح پر بھی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی ہیں۔ اب آئیے دو تین نقطے آخرت کے اعتبار سے چند آیات قرآنی کی روشنی میں۔ قرآن حکیم، آج ہم نے وہ سورہ نبا کی آیات کی تلاوت بھی سنی عشاء کی نماز میں۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی کن کے لیے ہے؟ ایک لفظ میں، متقین کے لیے، خوف خدا رکھنے والے، اللہ کی معاشیت و نافرمانی سے بچنے والے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح کی بات آتی سورہ زمر میں، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کوئی برائی کو تکلیف ان کو چھوئے گی تک نہیں۔ یہ ہے وہ تقوی جس پر اللہ مفاز، فوز، کامیابی کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور بڑا پیارا مقام ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ دوستیاں بہت ہیں، لیکن ساری دوستیاں جو محض دنیا کی خاطر ہوں وہ کل دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، بہت ہلا دینے والی ایک بات ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست، اخلاء خلت والے، یعنی تنہائی کی رازداری کی باتیں ایک دوسرے کی جاننے والے دوست، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اور ہوگا یہ، جب وہاں کی ہلاکی کو دیکھیں گے، تو نے مجھے مروا دیا، تیرے چکر میں پڑھ کر میں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کے پیغمبر کی بات کو بھلا دیا۔ قرآن یہ مکالمے جا بجا ہمارے سامنے نقل کرتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے سورہ زخرف میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست، گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، جن میں خوف خدا، جن میں تقوی کی روش موجود ہے، وہ دشمنی پر نہیں آئیں گے۔ اس دن کی دشمنی سے، اس دن کی ہولناکی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے، بلکہ ایک مقام اور بھی ہے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، وہ باغات جو کبھی ختم ہونے والے نہیں،
اور وہ جنت کی وسعتوں کا عالم کیا ہے وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کعرض السماء والارض، وہ زمین وہ جنت کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، اس کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی نہیں وڈتھ، وہ آسمان و زمین کی مانند ہے، تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ باغات نعمتوں والے کن کے لیے؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ یہ بہت سارے مقامات میں سے میں نے چند آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جہاں ذکر کیا آیا تقوی والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اللہ محبت کرتا ہے کہ ان سے تقوی والوں سے۔ اللہ کی معیت خصوصی کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت خصوصی کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اللہ مشکلات سے نکال دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، اس پر توکل کرو وہ کافی ہو جائے گا۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا، اللہ گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر پوری بستیوں کے لیے کہا کہ اگر وہ تقوی کی روش پر آئے، اللہ فرماتا آسمان سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں عطا کریں گے۔ پھر آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نعمت والے باغات متقین کے لیے، کل کامیابی متقین کے لیے، نجات کل متقین کے لیے۔ کون سی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی؟ جو محض دنیا کے رشتے تھے، لیکن جو متقین ہوں گے ان کی دوستیاں وہاں پر بھی برقرار رہیں گی۔ یہ چند آیات کی روشنی میں کچھ برکات میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں تقوی کے حوالے سے۔ اب آئیے چند احادیث مبارکہ کے حوالے سے تقوی کی کچھ برکتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ البتہ دوبارہ دہرا لیں، تقوی کا ایک مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں ہونا، اللہ کی خشیت بھی، اللہ کا خوف بھی۔ اور خوف کس بات کا؟ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ خوف کس بات کا؟ کہ وہ میں اس کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور پھر تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ چند احادیث کریمہ اس وضاحت کے بعد حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سچی بات وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ یہ تقوی کی روش یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں، یہ کرنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارا امتحان زیادہ ہے۔ فضیلت بھی اسی پر ہے، فرشتوں کے مقابلے میں ذکر آ چکا، اور غضب بھی اللہ کا اسی پر بھڑکتا ہے جب بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاج بنتا ہے، بندہ خیر کی طرف، دین کی طرف بڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ نیکیوں میں تو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی طرف توجہ اس کی نہیں ہوتی۔ اس پر یہ حدیث شریف میں آ رہا ہے معاملہ کہ تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے، منع کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنے والا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والا، اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، روزانہ رات کے نوافل، تہجد کی نماز، قیام اللیل، کتنا بڑا عمل، اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل۔ لیکن تم اگر اللہ کی حرام کردہ، منع کردہ باتوں سے بچو تو حضور فرماتے جو یہ روش اختیار کرے کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، اس کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو اس شخص کا ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ ایک اور بشارت کا پہلو، برکتوں کا پہلو، کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے جب بندہ روتا ہے تو کیا اس کے اثرات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے بندے کی آنکھ سے آنسو کا ٹپک جائے، اور دوسرا قطرہ کون سا پسند؟ اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع ہو اور بندے کا خون، اس کا قطرہ اللہ کی راہ میں بہہ جائے۔ یہ 2 قطرے اللہ کو پسند، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے ٹپک جائے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بہہ جائے۔ حدیث میں یہ بھی آیا جب بندے پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اس کی خشیت طاری ہوتی ہے، روتا ہے وہ اللہ کے سامنے، اور کبھی اس کے بدن پر طاری ہو جائے
تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ بہت پسند ہے یہ رونا اللہ کو، تنہائی میں لے کے روتا ہے بندہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف اس پر طاری ہو، کب کبھی طاری ہو جائے اس پر، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک بہت معروف حدیث ہم سب کے علم میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ 7 قسم کے 7 کیٹیگریز آف پیپل کہہ لیں آپ، 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے، ان میں 2 افراد کون ہیں؟ ایک وہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک گئے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک وہ ہے، اللہ اکبر، جسے ایک صاحب جمال اور صاحب منصب خاتون نے گناہ کی دعوت دی۔ وہ شخص کے جس کو ایک صاحب جمال خوبصورت اور ایک صاحب منصب اونچے خاندان کی خاتون نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ صرف اللہ کی خوف کی وجہ سے باز آ گیا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہے خوف خدا کی برکتیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا بھائی، یہ ہے بہت بڑا معاملہ، گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ خوف خدا ہی کا عنصر ہے، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی پکڑ کا خوف کہ جو مجھے اور آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔ اس کا ایک دنیاوی فائدہ بھی دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خیانت غلط ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے غلط کام ہے، لیکن کئی مرتبہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ جو ہے دھوکہ دے کر لوگ فائدہ اٹھا، حالانکہ غلط ہے، سب کو پتہ ہے، خاص طور پر مجھ سے جھوٹ بول کر کوئی مال میرا لوٹے تو مجھے برا لگے گا، مجھے دھوکہ دے کر مجھے لوٹے تو مجھے برا لگے گا، اندر سے پکار آئے گی دس از رانگ، تو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اب مجھے کیا چیز روکے گی بتائیے؟ عقل تو عیار ہے، انسان کو 100 بھیس بدل کر 100 عیاری کے دھندے سکھا دیتی۔ یہی خوف خدا ہے، ساری اخلاقیات یعنی اچھے اخلاق کا حصول اور برے اخلاق سے بچاؤ، اس کی جڑ اور بنیاد میں خوف خدا اگر ہوگا تو یہ عمدہ اخلاق میسر آئیں گے، ورنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کا نقصان بھی ہوتا ہے، سچ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی، بھگتنے پڑتے نتائج، کیوں بولوں سچ؟ صرف اس وجہ سے کل یہی کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کے آخر میں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا جب سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ کیوں نہ بولو جھوٹ؟ عقل تو کہتی ہے جھوٹ بولو، دیکھو چھالا بھی نہیں آتا زبان پر، کوئی زبان پر بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا، کوئی کٹ بھی نہیں لگتا، نہیں میرے رب کو پسند نہیں، وہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹوں کو، اس کی لعنت کا معاملہ ہے جھوٹوں کے لیے، جھوٹے کل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چینج کوئی واقعتاً لانا چاہتے ہیں، وہی ہے۔ اسی لیے ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے، اسی کے نتیجے میں اخلاق اور رویے بہتر ہوں گے، ورنہ اوپر بہت خوبصورت خوشنما باتیں نظر آئیں گی، اندر خانے تباہیاں ہوں گی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر کے اندر بڑا اچھا کوئی ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اندر خانے بدترین جو ہے وہ کرپشن اور نہ جانے کیا کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ تو جڑ اور بنیاد میں اس بالا تر ہستی اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہوگا تو یہ معاملہ، یہ دنیا کے معاملات بھی ہمارے سنورتے چلے جائیں گے۔ آخری 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک آیا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ایمان اور عافیت کے ساتھ۔ روزوں کا بھی حاصل کیا بتایا گیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ گویا تقوی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ روزہ ہے۔ فرض روزے تو ہیں ہی، نفل روزہ بھی آدمی رکھے تو حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا اس میں، روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے نا، تو کیا مشق روزے سے اللہ کرا رہا ہے ہماری؟ حرام کو تو چھوڑو،
اور 7 پردوں میں بھی آدمی ہوتا ہے تو کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا. روزے کی حالت میں کلی کوئی تو نہیں دیکھ رہا, تو گرمی کا سیزن ہے, لیکن آدمی بڑی احتیاط سے کلی کرتا ہے کہ ذرا بھی ایک قطرہ حلق میں نہ چلا جائے. کس وجہ سے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو مستقل ایک مشق ہے ماہ رمضان میں جو ہمیں کرائی جاتی ہے, اس کا بھی اصل بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تو یہ آج ہم نے چند باتیں, تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی کا مفہوم کیا ہے, تقوی کی برکتیں قرآن حکیم میں, تقوی کی برکتیں احادیث کریمہ میں, تقوی کا فائدہ خود مجھے اور آپ کو دنیا میں, تقوی کی برکتیں انفرادی سطح پر, تقوی کی برکتیں اجتماعی سطح پر, اور روزے کا حاصل بھی کیا ہے کہ تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو. لیکن بات اصل وہی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے شعوری طور پر. اب ہم دیکھیں کہ ہم, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف رکھے, محفوظ رکھے, کون کون سے گناہ ہیں جو بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں ہم سے. جھوٹ کا معاملہ ہے, غیبت کا معاملہ ہے, معاذ اللہ کہیں آمدنی میں حرام کے ذرائع تو داخل نہیں, فرائض ترک تو نہیں ہو رہے ہم سے, کہیں نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. شعوری طور پر ان کا احساس, پھر اپنے علم دین میں بھی اضافہ کرنا, مجھے پتہ تو چلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن باتوں سے روکا ہے, تبھی تو بچوں گا ان باتوں سے. پھر گناہوں کے جو نتائج